آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہوتا ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کیسے پاور اپنے پاس لے لوں۔ اب اس میں ہم سارے پولیٹیشنز غلط ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آئی تھی جس کو ہم بہت زیادہ جس کا ہم بینڈ بجاتے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر دی۔ اب سگنیچر تو اس میں کوئی شک نہیں ہو گئے تھے، لیکن ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سب سے مین شک ہے جس کی وجہ سے وہ بنی تھی وہ یہ تھی کہ شک نمبر 22 ہے کہ ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن سائن ہوتا ہے وہ تو آپ نے بریک کیا۔ سن لے میری بات سن لے، یہ 2006 میں سائن ہوئی تھی نا، 2007 میں سائن ہوئی تھی نا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی نا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی نا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے 10 مہینے بعد وہ شک ختم، اس 10 مہینے بعد پاکستان مسلم لیگ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ سے بات شروع کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ بھی اس شک کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ ہم لوگ سائن کر دیتے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے بہت سارے لاز بنائے ہیں لیکن ہم اس لاز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ جو NRO کا ایپیسوڈ تھا وہ ساری چیزیں تھی تو یہ آپ سے بھی پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا، آپ بعد میں آئے؟ نہیں، یہ 2006 میں سارا کچھ ہوا تھا، ہمارا تو اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے وہ NRO تھا سارا۔ ویسے آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، ویسے اس سے پہلے آپ نہیں، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں آن سکرین، یہ پہلے ہم آپ پر یہ بات ضرور کر رہے تھے کہ وہ دونوں تو ایک ساتھ تھے لیکن بیچ میں آپ نے پھر 11 سے ایک تحریک چلانا شروع کر دی اور اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی۔ سر میں آپ کی حمایت میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اتنے دیکھیں آپ بالکل میری حمایت میں سارکسٹی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ایک ٹانگا پارٹی تھی جس کو سب لوگ کہتے تھے کہ اس میں اتنے لوگ ہیں، اس نے پی ٹی آئی جس کو کہتے ہیں نا، اس نے 31 اکتوبر کا جلسہ، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ I was there throughout this time نا، جب ہمارا اکتوبر کا جلسہ ہو گیا اس کے بعد سب کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو it's a power to be reckoned with۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کسی نے آ کے ہمیں سپورٹ کیا ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا انہوں نے ایبسولوٹلی ربش۔ نہیں، بنایا تو پارٹیاں خود بن جاتی نہیں، نو ہولڈ آن نہیں بنتی، پاکستان مسلم لیگ نے ان کو بنایا ہی انہوں نے ہے، وہ خود بنی بھی نہیں ہے۔ آپ سر پھر پنجاب کی تھوڑی ہسٹری دیکھنی پڑے گی نا، ان سے پہلے بہت بڑے بڑے چیمپئن ممتاز دولتانہ صاحب اور بڑے بڑے پنجاب میں اور بھی پلیئرز گئے۔ نون کی بات دیکھیں آپ اپنے دیکھیں نا، آپ ہم نے یہ کرٹیسزم ضرور کرنا ہے بٹ آبجیکٹیو کرٹیسزم۔ جی میں ذرا صرف مسلم لیگ نون ٹھیک ہے، میری ان سے اسٹیبلشمنٹ نے آغاز میں ان کو سیاسی مخالفت ہے، لیکن مسلم لیگ نون میرے تو گھر پہ بنی تھی تو مجھے تو اندازہ ہے اس چیز کا کہ کیا حالات تھے اس وقت۔ میاں نواز شریف صاحب کی لڑائی ہو چکی تھی صدر اسحاق سے اور وہ ایک تقریر کر چکے تھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو انہوں نے تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی اپوزیشن میں اپنی جماعت بنائی، اور ہمیں جو اب جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، کس سن کی بات ہے؟ یہ 1993 کی بات ہے جی، وہ تو اس سے پہلے بن چکی تھی 1985 میں بن چکی تھی۔ نہیں وہ مسلم لیگ اور تھی، مسلم لیگ نہیں، وہ پارٹی نہیں بنی تھی نا، وہ پارٹی جو بنی ہے وہ اس کی بات کرے تو آئی جی آئی تھی، 9 ستاروں والی جو جماعت تھی، وہ اتحاد بنا تھا مسلم، وہ ان کا 85 سے دیکھیں وہ آئے سیاست میں 85 سے ہیں لیکن ان کی جماعت جو ہے وہ صحیح معنوں جو 93 جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ ٹائم تھا جب ان کی جماعت بنی مسلم لیگ نون۔ لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ دیکھیں میں اگین وہی بات ہے، آپ نے اچھا آج وہ کیا، آپ نے کہا کہ بیسیکلی 11 سے مت گنے، آپ 6-7 سے گنے، ٹھیک ہے وہ NRO تھا، اب NRO سے وہ بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم وہ نہ کرتے، ہم ڈکٹیٹر کو کیسے بیچتے، اور پھر PMLN بھی واپس نہیں آ سکتی تھی، یہ لمبی بحث ہے۔ لیکن بہرحال ابھی بھی اگر ہم کہتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا 2024 میں بھی کوئی اس قسم کی ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہے یا ایسا کوئی چیز ہے۔ میں آپ کو ابھی کہتا ہوں یہ الیکشن ہونے دیں 8 فروری کا، آپ دیکھیں گے یہی سب اتحادی بنے ہوئے ہوں گے، پاور میں ہوں گے، سب کچھ بھولے ہوئے ہوں گے، ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح آپ کی پارٹی نے بھی ہر اس بندے کو پارٹی میں لیا، ہر اس کے ساتھ الائنس سر نہیں کرے نا ڈاکٹر صاحب، کہ آپ لوگوں کو سن کے تو خوشی ہوتی ہے لیکن جب لیڈرشپس کو سنتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ میری کل PMLN کے لوگوں سے کل اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی اس معاملے پر کہ دیکھیں جو لسٹ آئی ہے ان کے یہاں، ہمارے وہ دوست ہی ہیں حسن ایوب ادھر بیٹھے تھے، ان سے کافی اس بات پر بحث ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ سب پارٹیوں میں ہوتا ہے، پرابلم یہ نہیں ہے۔ اگر 2024 میں بھی آپ نے فیملی کے یا اپنے جو کلوز آئیڈز ہیں انہی کے لوگوں کو سارے ٹکٹس دینے، تو یہ جو سڑکوں پر مار کھا رہے ہیں ان کا ڈیموکریسی پہ بلیف کیا رہ جائے گا؟ میں پتہ مجھے کس چیز سے افسوس ہے، مجھے کس چیز کی تکلیف ہے؟ بہت بڑے سیاستدان ہیں فیصل صالح حیات صاحب، آپ کو پتہ ہے 5-6 دفعہ یہ پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ 77-79 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد پرابلم یہ ہے نہیں، پاکستان کا بیسک پرابلم یہی ہے، this is I don't want to use the word لیکن I have to use it،
दिस इज पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। यार मैं कहने वाला था जरा बटन पे उंगली रख दें, पता नहीं मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पे बीप लगाया है कि नहीं लगाया, लेकिन सर देखिए ये थोड़ा सा इन अ वे हार्श है, बिकॉज़ ये इट इज हार्श एंड आई वांट टू से दिस इज हार्श, दिस शुड नॉट बी डन। एक दफा मान लिया, देखिए इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, नहीं बनी अकेला खड़ा हो गया ना, मानता हूं इस बंदे को, आइडियोलॉजिकल बंदा है ना, नहीं बनती लीडर के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं जा सकते, इसकी आइडियोलॉजी खड़ा हो गया अकेला, चलो एक दफा पार्टी बदलने मान भी लेते। अच्छी मिसाल दी आपने, मैं आपको नहीं, देखिए मैं अच्छी मिसाल ही दूंगा, मैं आपको गलत मिसाल नहीं दूंगा दी आपने, लेकिन मैं जो अब चलें इशू की तरफ आ जाए, क्योंकि इतना लंबा सब्जेक्ट है कि इसमें हम उलझ जाएंगे, लेकिन मैं उसूली तौर पे आप दोनों से इत्तेफाक करता हूं, मैं आप दोनों से उसूली तौर पर इत्तेफाक करता हूं, ये बात दुरुस्त है कि ये ख्वाहिश भी रखनी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अगेन हम इन पार्टीज का एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सबका बराबर है, पाकिस्तान सबके लिए है, ये नहीं हो सकता कि सबने पाकिस्तान का ये अशर भी किया ना, बिल्कुल किया ना सर, जब बराबर है। देखिए मसला ये है, नहीं, हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये है कि तो आज आपसे इत्तेफाक करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नहीं हो पा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें ऐसा ही पार्टीज और ऐसा ही पाकिस्तान चाहिए जिसमें हम अपने वर्कर को भी, मिडिल क्लास को भी, हर क्लास के बंदे को पार्टीज के अंदर फ्लरिश करता हुआ देखें, ग्रो करता हुआ देखें। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पे फौरी रिलीफ अभी नहीं दिया है, आपको क्या लगता है फिलहाल इस इलेक्शन तक उनका चैप्टर क्लोज है? देखिए अब सारी निगाहें अदालतों के ऊपर है, दो बड़े केसेस इस वक्त अदालतों के सामने, एक तो पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो इवेंचुअली उन्हें मिल पाता है, नहीं मिल पाता। 9 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट में भी केस लगा है और यहाँ पे भी ईसीपी उसके खिलाफ अपील में चला गया है। और दूसरा जो पर्सनल केस है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो ये मुश्किलात तो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही फ्रैंकली। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है, स्पेशली 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, कि जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक ख़ास व्यू के साथ पीटीआई को देखा जा रहा है, तो मुश्किलात तो उनकी ख़त्म नहीं होनी। इसमें ये बात ज़रूर है कि जो प्रोसिक्यूशन है 9 मई की इंसिडेंट की, लोग जो उसके अंदर मुलविस थे ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे बाकी जमात की परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो अब इस माहौल में पीटीआई को जो इलेक्टोरल मुश्किलात हैं वो तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनका खान साहब आपको इलेक्शन में दिख रहे हैं नहीं इस प्रोसेस के बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि स्टेट पीटीआई के जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व थे उनको और पार्टी को डिफरेंट सेपरेट करके देख सकेगी, कोई हीलिंग टच होगा या नहीं? आपको लगता है कि नहीं, स्टेट जो है वो इस मामले में काफ़ी अरसे तक स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ ही जाएगी? अगर पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें तो उसमें मेरा अपना जो जिस तरीके से मैं देखता हूं या जिस तरीके से मैं समझाऊं कि शहीद बीबी का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुला जब तक ज़िया साहब थे।